اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی کے جامع مسجد میں ایک مرتبہ ایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیرا کیوں مانوں؟ دیکھنے والے لوگ کہنے لگے یہ کافر ہو گیا، کسی نے کہا پاگل ہو گیا۔ جب نماز کا وقت آتا تو یہ بزرگ اندر جا کر نماز پڑھتے اور باہر آ کر بیٹھ جاتے اور پھر یہی بات کہنے لگتے۔ مغرب کے قریب ایک شخص وہاں سے گزرتا ہوا ان کی بات سنا اور کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ حضرت، یہ تو کا مخاطب کون ہے اور یہ بات آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس پر ان بزرگ کو ہنسی آ گیا اور کہنے لگا، دلی جیسے شہر میں ایک ہی عقل مند نظر آیا، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ میرا اس تو کا مخاطب کون ہے اور میں کس سے یہ کہہ رہا ہوں۔ خود ہی سمجھ لیا کہ میں اپنے اللہ سے بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس شخص سے کہنے لگا، تو نے بڑی عقل مندی کا کام کیا، مجھ سے پوچھ لیا۔ دراصل میرا مخاطب میرا نفس ہے اور میں نفس سے مخاطب ہوں کہ اے نفس، تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ اور غلام نہیں ہوں، اس لیے میں تیرا کیوں مانوں؟ میں تو خدا کی مانوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں فرما رہے تھے؟ اس پر ان بزرگ نے کہا، بات ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا تو نفس نے شدت سے تقاضے کیا کہ آج ناشتے میں حلوے پراٹھے کھلاؤ، تو میں نے اس سے کہنا شروع کر دیا کہ تو میرا خدا نہیں ہے اور میں تیرا بندہ نہیں ہوں، اس لیے میں تیرا کیوں مانوں؟ میں تو میرے اللہ کے مانوں گا، اور جب بھی وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے میں یہی جواب دیتا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا عبرت انگیز اور اصلاح نفس کے لیے فکر کرنے والوں کے لیے ایک عمدہ سبق فراہم کرتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ناجائز چیزوں میں بلکہ پرہیز کرنا چاہیے، اور جو جائز چیزیں ہو، مثلا کھانے پینے کی حلال چیزیں، ان میں پابندی نہیں ہے، لیکن ان میں تقلیل اور کمی کرنی چاہیے کہ کبھی نفس کو دے دو، کبھی کہہ دو کہ بھائی اب نہیں تب ملے گا، اس لیے نفس کنٹرول میں رہے گا۔ اگر اس کی ہر جائز و حلال خواہش پوری کی گئی تو دوسرے پر تو وہ سر پر بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نفس پہ قابو کرنے کی توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔